الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہوتی. اصل اور اٹل حقیقت یہی ہے کہ ہر شخص کو اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچنا ہے جہاں کبھی کسی کو موت آ نہیں سکتی، نہ کوئی فنا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو بندوں کو سمجھانے کے لیے، ان تک توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کو بھیجا. سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے اور نبوت اور رسالت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت اور ایک ٹیم کو بنایا جو پوری امت مسلمہ تک ہر کنٹریز میں ہر جگہ پر صحابہ پہنچ کر دین اسلام کی رفعت اور اس کے بلندی کا کام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابہ کرام جیسی معزز جماعت، خلفائے راشدین، خود حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نواسہ رسول، کوئی بھی شخصیت اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہ سکتی اور نہ رہی. ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا جو آج ہمارے پاس، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری گھر میں موجود نہیں ہیں، لیکن 2 ماہ پہلے، 3 سال پہلے، 1 سال پہلے ہمارے سامنے موجود تھے، صحیح حالت میں، ٹھیک حالت میں موجود تھے، لیکن موت نے ان کو بھی لپکا. اور موت جب آتی ہے تو بندہ حقیقت میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے. فرعون کا بھی وہی حال تھا. جب فرعون کے پاس سلطنت تھی، طاقت تھی، پیسہ تھا، مال تھی، دولت، سب کچھ، تو جب اس سے حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، ایک اللہ کو مانو، اس نے خود توحید اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں خود مالک ہوں، میرے پاس خود اتنی دولت ہے، میں کئی لوگوں کو کھلا سکتا ہوں، ان کو رکھا سکتا ہوں، ان کی پرورش کر سکتا ہوں، تمہارا اللہ بھی خود یہی کرتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن جب موت آئی اور سامنے جب فرشتوں کو دیکھا تو زبان سے نکل رہا تھا کہ میں اب ایک اللہ کو مانتا ہوں، اب اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ دنیا دار فانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں 3 طریقے کے لائف کے اسٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو تم جی رہے ہو، لائف گزار رہے ہو، یہ کھیل ہے، یہ کود ہے، یہ تماشا ہے. اور لعب کھیل کب ہو سکتا ہے؟ بچپن کی عمر میں. ایک بچہ ہے، اس کو سوائے کھلونے اور سوائے کھیلنے اور سوائے ہنسی مذاق اور سوائے بھاگنے دوڑنے ستانے اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، وہ تو بچہ ہے. تو کہا لعبن، یہ تو ایک تو اسٹیج تمہارا کھیل کود کا ہے، ایک دوسرا اسٹیج لہون. اب کھیل کود ہوگا تو اس میں لذت پیدا ہوگی. جوانی کی عمر، کھیلتا بھی ہے بچہ تو لذت محسوس کرتا ہے، بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ پیسے جوئے بازی میں مشغول ہے، لذت محسوس ہو رہی ہے.
کسی کو دیکھ رہا ہے تو لذت محسوس ہو رہی ہے. بچپن میں چھوٹی عمر تھی، ہر ایک کے پاس سے گزر رہا، معلوم نہیں ہو رہا، لیکن اب بڑا ہو گیا، لذت محسوس ہو رہی. اب تمہاری تماشا کی زندگی ہے. آگے اسٹیج بتایا گیا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. ایک اسٹیج تمہاری زندگی کا ایسا آتا ہے کہ تم اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد فخر کے ساتھ زندگی گزارتے. 30-35 سال 26-27 سال کا ایک آدمی ہو گیا، اب فخر، غرور، ایٹیٹیوڈ خود بخود آ جاتا. اب کیا آ جاتا کہ بھائی میرے کپڑے کیسا رہنا، میرا پہناوا کیسا رہنا، اس سے اچھا میرے کپڑے رہنا، اس سے اچھے سیلون میں کٹنگ کرا سکنا، اس سے اچھا فون میرے پاس رہنا، اس سے اچھی واچ میرے پاس رہنا، اس سے اچھا پراپرٹی میرے پاس رہنا، اس سے اچھا گھر میرے پاس رہنا، اس سے اچھی گاڑی میرے پاس رہنا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. اب ایک دوسرے میں فخر کرتے ہوئے ایک اسٹیج گزارتے ہو. اس کے بعد جب 40 کی عمر کو پہنچے، 45 کی عمر کو پہنچے، اب کیسی زندگی گزرتی ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب ایک دوسرے سے فخر کس بات پہ ہو رہا؟ کثرت کس بات پہ ہو رہی؟ مال اور اولاد. 40-45 سال کا ایک آدمی ہے، اگر اس کے پاس 1 لاکھ آئے تو انہیں چاہتا کہ بھئی اور 2 لاکھ آنا. 1 کروڑ آئے تو چاہتا کہ بھئی اور 1 کروڑ آنا. 1 کار آئی تو چاہتا کہ اور 1 کار آنا. اللہ خود بتا دی اسٹیج، تم اس اسٹیج پہ آ کے پہنچ گئے کہ اب مال اور دولت کی کثرت تمہارے کو کھینچ لیتی دنیا. وہی ہو رہا، اور وہی عمر میں جانے کے بعد وہی بات ثابت ہوتی. اللہ اس کی مثال دے کے بتائے. تمہاری وہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے معلوم؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا. اس کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے. ایک کسان جب بیج کو بوتا ہے اور بیج جب اس کو پھل دیتا ہے، دھان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب وہ دھان کی عمر جوانی کی عمر ہے. اب وہ دھان جب کٹ کے، وہ فصل کٹ کے جب بکتی ہے مارکیٹ میں، منڈی میں، اور پیسہ آتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کی عمر ہو گئی. اب پیسہ آیا تو اچھا دکھ رہا، جب پیسہ ختم ہو گیا، وہ کھیتی ایک پیلے رنگ کی ہو گئی، اب اس سے کچھ ہو نہیں سکتا، تو بڑھاپے کی عمر ہو گئی، اب سوائے افسوس کے کچھ اور کرتا نہیں. تمہاری عمر، تمہاری لائف دنیا کی سیم و کھیتی کی طرح ہے. لیکن یاد رکھو، اللہ نے آگے فرمایا ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. اصل میں کیا کرنا ہے تم کو؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اصل میں تم کو یاد اس بات کا کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، آخرت میں ہم کو پھل ملنا ہے. اب وہ آخرت میں اگر تم گنہگار نکلے تو جہنم میں جانا پڑے گا، نیکوکار نکلے تو جنت میں جانا پڑے گا. یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ اور ہے نہیں. یہ تو دھوکے کی زندگی ہے. کبھی بھی تم لپک سکتے، کبھی بھی جھٹکے میں تم جا سکتے. تم کو خود نہیں معلوم کہ تم دنیا میں اور زندگی میں کتنے سال اور کتنے دن تک رہنے والے ہو. تمہاری عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی نہیں معلوم. تم عشاء تک اپنے بچے کی صورت کو دیکھ سکتے نہیں معلوم. پھر کس بات کا غرور، کس بات کا ایٹیٹیوڈ، مال کا غرور، دولت کا غرور، پراپرٹی کا غرور، اپنے پاس کچھ بھی ہو اس بات کا غرور لے کر کیا کریں گے؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ان کے سامنے پانی منگایا گیا تو اس پانی میں ان کے خادم نے شہد ملا کے دیا. حضرت پی لیجئے، شہد میرے پاس رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ دیے تو اس کو پیالے کو پکڑے اور دیکھ کے محسوس کیا کہ اس میں شہد ملا ہوا ہے. شاگرد کو بلائے اور دے دیے. وہ دینے کے بعد رونا شروع کر دی. کئی دیر تک روتے رہے. بعد میں جب خاموش ہو گئے اور ایسا ماحول بن گیا تھا کہ آس پاس کے لوگ بھی رونا شروع کر دیے. بعد میں جب خاموش ہوئے تو پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ اتنا زیادہ رو رہے تھے؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا آج میں نے دنیا کو دیکھا. پریشان ہو گئے لوگ کہ کیسا دنیا کو دیکھے؟ کہا میں اپنی زندگی میں ہمیشہ پانی پیتے رہتا تھا، آج دنیا کی زندگی نے میرا امتحان لیا. پانی میں شہد ملا ہوا تھا، اگر میں اس کو پی لیتا تو میری زبان کو مزہ لگ جاتا اور زندگی بھر میں یہی پینے کا خواہش مند رہتا. آج دنیا نے میرا امتحان لیا اور اب مالک بن دینار اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. اور ایک حضرت کا خود واقعہ ملتا ہے کہ معلوم ہوا ان کے محلے میں ایک آدمی، ایک بچے کے پاس 1 لاکھ روپے آئے.
تو بھاگتے ہوئے اس بچے کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ دیکھو تم 1 لاکھ تمہارے پاس مل گئے تو کیا کرنے والے؟ اس بچے نے کہا ایک محل بناؤں گا شاندار، اپنے بچوں کے لیے بلڈنگ بنا کے تیار کروں گا۔ حضرت نے کہا دیکھو تم چلے جاؤ گے، تمہارے بچے بھی چلے جائیں گے تو یہ محل، یہ کام کچھ کام کا نہیں، میں تم کو ایک گارنٹی کا کارڈ بنا کے دیتا ہوں اور وہ گارنٹی کا کارڈ میری طرف سے رکھنا۔ تو بچے نے کہا کیا ہے گارنٹی کا کارڈ؟ میں تم کو ایسا محل بنانے کی ضامن اور گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ وہ محل یاقوت کا ہوگا، ہیروں کا ہوگا، جواہرات کا ہوگا، اور ایسی جگہ پہ بنا کے دوں گا وہاں سے کوئی ہڑپ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ آ کے کوئی زور زبردستی بیٹھنے والا نہیں ہوگا، تمہارا محل تمہاری پراپرٹی ہوگی، اس کے لیے تم کو 1 لاکھ جو ملے وہ مجھ کو دے دو، میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ کئی دیر کے بعد اس بچے نے صداقت نامہ لکھایا، گارنٹی کارڈ اور پرچی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کے حوالے کیا، اور پیسے لے کر صبح میں جو نکلے رات تک پورے غریبوں میں تقسیم کر دی، اور آ کے جانماز بچھا کر مالک کے سامنے بیٹھ گئے کہ اللہ میں نے تو گارنٹی کا کارڈ دے دیا آپ کو گواہ بنا کر، اب وہ بندہ ایک گھر کے آس میں بیٹھا ہوا ہے کہ یاقوت کا محل ہوگا۔ کئی دنوں کے بعد حضرت کے پاس ایک چٹھی پہنچی، وہ چٹھی جو ملی ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ مالک جو تم نے وعدہ لیا تھا اس بچے سے، اس وعدے کو ہم نے مکمل کر دیا۔ حضرت بھاگتے ہوئے گئے کہ وہ بچہ کہاں ہے، چٹھی تو مل گئی، جا کے دیکھے تو کفن دفن سب کچھ ہو چکا، گھر والے سناٹے میں بیٹھے ہوئے، پوچھا گیا کہاں ہے وہ لڑکا، تو کہا گیا کہ انتقال ہو گیا، دفنا دیا گیا۔ تو یہ چٹھی کہاں سے ملی؟ تو اس نہان جو غسال رہتا ہے اس نے کہا کہ وہ لڑکا اپنے انتقال سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیا تھا کہ یہ چٹھی کو میرے کفن میں ڈال دینا، تو ہم کفن میں نہ ڈال کے آپ کے پاس تک بھیج دیے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس نے خود یہ چٹھی لکھی اور کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھ کو گھر مل گیا، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسے اولیاء، ایسے تابعین نے ہم کو زندگی سے ہٹ کر آخرت کی فکر کرنے کا سمجھایا اور کہا کہ دنیا تو دھوکے کی چیز ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 2 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس کے باوجود کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کے باوجود کہ آپ محبوب اللہ ہے، آپ حب محمد ہے، آپ سے محبت جتنی کی جاتی اللہ نے کر دی، اس کے باوجود بھی 2-3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ آپ بتائیے کیا یہ دنیا کی لذات خود نبی محسوس نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن صحابہ نے جب پوچھا کہ دنیا کی مثال آپ کے نزدیک کیسی ہے تو نبی نے کیا جملہ بتایا، اللہ اکبر۔ نبی نے بتایا میں دنیا کو ایسا سمجھتا ہوں کہ میں ایک مسافر ہوں اور تھوڑی دیر چھاؤں حاصل کرنے کے لیے کسی جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، اب پھر اس کے بعد جھاڑ کے نیچے سے اٹھا اور اپنی منزل کی طرف چلا۔ وہ جو جھاڑ کے نیچے جتنی دیر بیٹھا وہ دنیا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل میرا سفر آخرت کا سفر ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے، راستے سے گزرنے والا، اس کا کام جو ہے وہ کیا اور اپنے گھر کو، اپنے وطن کو واپس چلا گیا، ویسے ہی دنیا کی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، ایسے زاہد، ایسے قناعت پسند، ایسے تقوی والے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا عبداللہ بن عمر کو کہ تقوی میں اتنے مت آگے بڑھو، مجھ کو دیکھو۔ 1 ہفتہ روزہ رہتے تھے، 15 دن تک بیوی سے نہیں ملتے تھے، تقوی کا یہ عالم تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے سمجھایا کہ عبداللہ بن عمر تم مجھ کو دیکھو، 1 ہفتہ روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے جسم کی بھی تمہارے اوپر مرضی ہے، اس کو بھی اچھا کھلاؤ پلاؤ، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تم اس سے ملو، اس سے مذاق کرو، اس سے بات کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی۔ دنیا ایک یوز کرنے کی چیز ہے، اس کو یوز کرو پھر چھوڑ دو، اس کو اپنے دل سے مت لگاؤ۔ دل سے لگ گئی دنیا، چاہت ہو گئی دنیا کے ساتھ، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، کسی کے ساتھ چاہت ہو گئی، پھر یہ دل تو یہی رہیں گا، بدن آپ کا قبر تک پہنچیں گا، لیکن روح اور دل کا اٹیچمنٹ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ زندگی پر رہنے والا۔ پھر اللہ جب پوچھیں گے کہ تم نے مال تو کمایا تھا لیکن اس کو صحیح سے مصرف نہیں کیا، صحیح سے اس کو خرچ نہیں کیا، جواب تو دینا ہے۔ اس لیے اسی سورہ حدید کی جو آیت میں پڑھا، اسی سورہ حدید کی آیت کو اٹیچمنٹ کرتے ہوئے اللہ نے سورۃ التکاثر نازل کیا اور کہا الہاکم التکاثر،
ہلاک ہو جائے وہ شخص جو کثرت مال کثرت اولاد کے لیے ہمیشہ کام میں لگے رہتے کہ مال زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا وہ مال زیادہ ہونا وہ لوگ زندگی بھر سوچتے رہتے۔ کب تک سوچتے رہتے؟ حتی زرتم المقابر، جب تک قبر میں نہیں پہنچتا جب تک سوچتے ہی رہتا کہ مال زیادہ ہو جاتا تو اچھا تھا، مال زیادہ ہو جاتا تو اچھا تھا، اور پیسہ آ جاتا تو اچھا تھا۔ اس کو نہیں معلوم کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ پورا مال تمہارا ایک حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، تم کو خود ڈال دیا جائے گا۔ یہ مال جو تم جمع کر کے رکھ رہے، حساب لگا کے الماری کے تہہ خانے میں رکھ رہے اندر کے ایک وارڈ میں، کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ ایک ایک رتی کے برابر بھی اگر کہیں سے کسی کا حق مار کے کھائے، حرام کمائی سے کھائے، یا کہیں EMI انٹرسٹ پہ گاڑی لے کے چلائے، یا کسی رہن پہ گھر ڈال کے گھر میں رہ رہے، ایک ایک مال کا ایک ایک حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ بھائی کہاں تھا، کیسا کمائے، کہاں یوز کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں پورے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، ازواج مطہرات کھڑی ہوں گی، تابعین کھڑے ہوں گے، تبع تابعین، اسلاف، علماء، صلحاء، شہداء، صالحین، سب کچھ کھڑے ہوئے، ددیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، پڑھانے والے ٹیچرز، اساتذہ، پڑھانے والے، رہنے والے دوست، فرینڈ، سب کچھ ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک پرسنل ہر شخص سے 3 سوالات نہیں کیے جائیں گے اس کے قدم اس جگہ سے نہ پیچھے جا سکیں گے نہ سامنے جا سکیں گے، اسٹیچو بن کے وہیں کھڑا ہوا رہیں گا، نہ آگے ہل رہا نہ پیچھے۔ 3 سوالات کے جوابات اللہ کو دینا ہے۔ اللہ جج بن کے بیٹھے ہیں، پورے لوگ آپ کے اس 3 سوالوں کے جواب کو سننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں، آنکھ بند کر کے سوچیں کہ بھائی میرے کو بلایا گیا، آگے پوچھا جا رہا 3 سوالات، اللہ خود جج بن کے پوچھ رہے اور میرے کو بتانا ہے وہ 3 سوالوں کا جواب۔ کیا میں بتا سکتا ہوں؟ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، بتاؤ میں نے تم کو عمر دی تھی، لائف دی تھی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 50 سال، 30 سال، جو بھی دی، بتاؤ اس کو کہاں اور کیسے گزارے؟ ماں کی گود میں آنے کے بعد سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک کیسا گزارے؟ بتاؤ۔ 1 منٹ، 1 لمحہ، 1 سیکنڈ بھی نہیں، ہر سیکنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تشریح میں لکھتے ہیں اللہ نے تو 1 سیکنڈ 1 منٹ کے بارے میں کہا، میں تو کہتا ہوں پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بتائیے 60 سال کی زندگی بتانا ہے، کیا کیا کیے تھے، کیسا کیسا رہے تھے، کس عمر میں جا کے، کس ایج میں جا کے کتنے گناہ کے کام کیے تھے، کتنی مرتبہ کس سے لڑائی جھگڑا کر لیے، کس کو گالی دے دیے، کس کی غیبت کرے، چغل خوری کرے، کس کا مال کھا لیے، کس کو لوٹ لیے، بہن کا حق مار کے کھا لیے، باوا کی زندگی گزر گئی، انتقال ہو گیا تو بھائیوں میں لڑائی ہوگی پراپرٹی کو لے کے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو، امی کو تکلیف دے دیے، ابا کو تکلیف دے دیے، بڑے اور ہو گئے تو شوق اور آگے بڑھ گیا، زنا کی طرف منسوب ہو گئے، اس کی طرف غلط نظر کرنے کی طرف منسوب ہو گئے، فلمیں دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، مٹی میں جانا، سود، انٹرسٹ، سب چیزوں میں چلے گئے۔ بتاؤ اب ایک ایک چیز کیسا گزارے تھے؟ دوسرا سوال کیا جائیں گا، ڈیپلی پوچھا جائیں گا۔ ایک تو عمر میں سب چیزیں آ گئی تھی 60 سال میں، پھر بھی پوچھا جا رہا بتاؤ تمہاری جوانی ہم تمہارے کو دیے تھے، کیسا گزارے، کہاں گزارے؟ وہ 60 سال میں پوری جوانی آ گئی تھی، پھر بھی پوچھا جا رہا بتاؤ کہاں گزارے، کیسے گزارے؟ ایک بھی چیز جو گناہ ہے اس کو چھوڑ کے اگر کوئی بندہ آگے بڑھ رہا تو یہ ہاتھ سے گناہ کیے تھے، ہاتھ خود اٹھ کے جواب دیں گا اللہ میں گواہ ہوں۔ یہ نظریں خود دیکھی تھی گندی چیزوں کو، نظریں خود کہیں گے اللہ میں گواہ ہوں۔ یہ پیر خود آگے بڑھ کے گئے تھے، پیر خود کہیں گے اللہ میں گواہ ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے شخص، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تیسرا سوال کیا جائے گا، بتاؤ ہم نے تمہارے کو مال اور دولت دی تھی، کہاں سے کمائے، کہاں انویسٹ کرے؟ 1 روپے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ دیا ہوا مال تمہارا نہیں، یہ دی ہوئی زندگی ہماری نہیں،
یہ دی ہوئی عمر ہماری نہیں، یہ دی ہوئی لائف ہماری نہیں، یہ دیے ہوئے ماں باپ ہمارے نہیں، یہ دی ہوئی خود کی زندگی، خود کی اولاد ہماری نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والے، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتے۔ وہی کارساز ہے، وہی نگہبان ہے، وہی سب کچھ حفاظت کرنے والے، وہی اللہ پھر سوال کریں گے تو جواب ہم کو دینا ہے۔ یہ تو کھیتی باڑی ہے دنیا، یہاں جو بو گے، جو ڈالو گے زمین میں، وہی پھل آخرت میں ملے گا۔ یہ کاشتکاری کا ٹائم ہے، یہ ایگزام ہال ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو، کسی کو چھوڑ کے نہیں۔ ہر مسلک والے ہر لوگوں سے لڑ لیے کہ نماز ایسی ہو سکتی، یہ ہو سکتی، فلاں ایسے ہو سکتا، فلاں ایسے ہو سکتا، عمرے پہ گئے تو یہ کرنا ہے، حج پہ گئے تو کہ سب چیزوں میں لڑائی ہو سکتی، لیکن موت میں کوئی لڑائی نہیں۔ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی فرقہ، کوئی مذہب کا تعلق رکھنے والا آدمی، اس کو پوچھے ڈیتھ، آپ بھاگ نہیں سکتے بھائی، ہر ایک کو آنی ہے موت، ہر ایک کو مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا یہ جو تم کو زندگی دی گئی، کیوں دی گئی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارے کو جانچا جائے، پرکھا جائے، دیکھا جائے، ٹیسٹ لیا جائے تمہارے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ بس اس لیے ہم تمہارے کو زندگی دی، اور اس کی وجہ کوئی نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا درس دیا اور بتایا کہ دیکھو یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، موت اصل حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی مال دولت کہہ کر زندگی گزار لیتا ہے، لیکن قبر میں لے کے جانے والا نہیں۔ نہ قبر میں کوئی دروازہ، نہ قبر میں نہ الماری، نہ کفن کو جیب رکھیں گا تو کہاں رکھیں گا بھائی، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو صرف اللہ کے خاطر محبت کرنے والی گزاریے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مال دولت کمانے کے لیے کاروبار تجارت کو بند کر دو، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کاروبار تجارت بھی سوائے اللہ کی محبت کے علاوہ نہیں۔ بھائی میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں؟ اللہ تو دیکھ رہے نا، میں نہیں دے سکتا۔ یہ آپ کی تجارت اور کام اور محنت ایسی ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دیا، ایک مرتبہ بھی نہیں دیا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ خود نبی نے ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دیا، کیوں؟ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال ہونا، 52.5 تولہ چاندی تو بھی رہنا، سونا تو بھی رہنا، یا اس کے برابر پراپرٹی یا اس کے برابر کچھ پیسہ تو رہنا گرا ہوا، وہ رہے تو ہی زکوٰۃ ہوتی۔ ایک سال گزرنا، پھر نبی کے پاس تو ایک سال دور کی بات، اتنا مال ہی نہیں تھا تو زکوٰۃ کہاں سے واجب ہوتی؟ مال تھا ہی نہیں، کیوں؟ مال آتا تھوڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ، کیوں بھائی؟ وہاں خرچ کرے تو وہاں پہ اضافہ بعد میں ہوتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنی حیثیت سے اس میں اضافہ کر دیتے، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ اس لیے معزز دوستو، محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ہماری فکر آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہماری فکر اللہ کے قریب ہونی چاہیے، ہماری فکر جنت کو پانے کی ہونی چاہیے، ہماری فکر قبر میں جانے کے بعد راحت سے رہنے کی ہونی چاہیے، ہماری فکر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی کی ہونی چاہیے، ہماری فکر ہم کو کفن اور دفنایا جائے تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرے کفن اور دفنانے کے بعد کسی اور آزو بازو والے کو میرے گناہوں سے تکلیف نہ ہو، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ یہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس سے ہم کو اندازہ اور آئیڈیا بھی ہونا چاہیے کہ بھئی یہاں رہنا تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے، ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ فکر آخرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے، دنیا کی لذات، دنیا کی خواہشات، فکری ہو یا کوئی بھی خواہش ہو، اس سے دور رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔